شام کو اسے اپنے پاپا سے بھی ملنا تھا اور دوسرے ضامن کا انتظام بھی کرنا تھا۔ میں نے اسے پھر یاد دلایا کہ اس نے ایک اور ذریعے سے رقم کی فراہمی کا ذکر بھی کیا تھا۔ نہ جانے کیوں پھر محسن کا چہرہ اتر گیا اور اس نے صرف اقرار میں سر ہلایا۔ اس سے اگلے دن صبح عدالت میں ہی ملاقات کا امکان تھا، مگر رابعہ نے کہا کہ وہ شام کو مجھ سے جیل میں ملے گی اور اس پورے کیس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے گی۔ پھر دیو ہیکل بس ٹائپ ٹرک کا آئینی دروازہ بند ہو گیا، جس کے باہر 2 مسلح سپاہیوں پر مشتمل گارڈز بیٹھی تھی، اور پھر دوسرا دروازہ تھا۔ اس ڈبے میں 30 کے قریب قیدی بھر دیے گئے تھے اور گرمی سے سب کا برا حال تھا۔ ہوا کا راستہ ان آئینی جالیوں کے سوا کہیں نہ تھا، جو 8 فٹ لمبے، 6 فٹ چوڑے اور مشکل سے 5 فٹ اونچے ڈبے کی چھت کے ساتھ ساتھ چند انچ چوڑے روشن دانوں کی طرح نظر آتی تھی۔ اگر قیدیوں کے دم گھٹ کے مر جانے کا ڈر نہ ہوتا تو شاید اتنا تکلف بھی نہ کیا جاتا۔ جب درِ زندہ کھلا اور لاری سے باہر آ کے میں نے کھلی ہوا میں سانس لیا اور کمر سیدھی کر کے دیکھا تو مجھے جیل کا احاطہ دکھائی دیا۔ وقتی طور پر تھانے کی قوت گاہ کے مقابلے میں یہ پناہ گاہ ضرور تھی، مگر فوری طور پر جو خیال مجھے آیا وہ کم لرزہ خیز نہ تھا۔ کون جانے اس جیل ہی میں کسی صبح سورج کے طلوع ہونے سے قبل تختہ دار پر میری زندگی کا سفر تمام ہو اور میری لاش اندھے کنویں سے نکال کے محسن رضا کے حوالے کر دی جائے کہ صفے دشمنوں کو خبر کرو، میرے چارہ گھر کو نوید ہو، اور فوزیہ سے کہو کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہی قرض آج چکا دیا، اور یہ بھی نہ ہوا تو ایک عمر انہی دیواروں کے بے رحم آثار میں گزر جائے، وہ عمر جو زندگی کا سب سے گراں مایہ ٹکڑا تھی اور جس کا ایک ایک لمحہ خواہشات کا خزینہ تھا، خواہش ستاروں پر کمند ڈالنے کی، خواہش خوشبوئے گل کو زیر دام کر لینے کی، خواہش کوسے قضا کے رنگ سمیٹ لینے کی، ہر بے وفا خواہش جو صرف جوان دل میں گھر کرتی ہے، اس عمر کے گزر جانے کے بعد کہاں ہوگی؟ کسی اور دل میں، جیسے فوزیہ کسی اجنبی گھر میں ہوگی، اس گھر سے بالکل مختلف گھر میں، جس کی حسرت تعمیر ہمارے خواب عشق کا حاصل سے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے پناہ مانگی، پناہ ان خیالات کی جلادی سے، پناہ اندیشوں سے اور وسوسوں سے جو مجھے تنہا پاتے ہی شیاطین کے لشکر کی طرح مجھ پر یلغار کریں گے۔ مجھے سکون دے، یقین دے اور استقامت دے میرے محبوب۔ شام کو 4 بجے جب میں جیل کی روٹی کا ذائقہ چکھ کے سوچ رہا تھا کہ ابھی سورج کو آسمان کی کتنی مسافت طے کرنی ہے اور کل کا دن کتنی صدیوں کے فاصلے پر ہے، مجھے جیلر کے آفس لے جایا گیا۔ وہاں ایک کرسی پر رابعہ بیٹھی تھی، صبح کی اور اس وقت کی رابعہ میں اتنا فرق تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اس نے گلابی ساری باندھ رکھی تھی جس میں آتشین سرخ گلاب کھلے ہوئے تھے، شعلہ رنگ بلاؤز اس کے گداز صحت مند جسم پر خوب سج رہا تھا، اور اس کا مرمر جیسا بے داغ رنگ کچھ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا اور نظر کی اینک کی جگہ ہلکے سبز رنگ کے شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایسا وقار اور ایسی تمکنت تھی کہ عام آدمی اس کے روب حسن کے مقابل گستاخ نگاہی کی جرت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس پیشے نے تعلیم اور اعلیٰ خاندانی پس منظر نے اس کے انداز و اطوار میں بے پناہ اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اس کے مقابلے میں فوزیہ کا تصور کیا، جو ایک بہت گھریلو قسم کی سادہ لو اور سادہ دل، خوبصورت خوابوں سے بہل جانے والی، بے بنیاد اندیشوں پر رو دینے والی، تخیلات اور تصورات کی دنیا میں گم رہنے والی، جذباتی، بزدل اور کم ہمت، جس کے لیے گھر کے باہر ہوس پرست شکاری مردوں کی دنیا ایسی ہی تھی جیسے معصوم ہرنی کے لیے خونخوار بھیڑیوں کا جنگل
رابعہ حسین ہونے کے باوجود فوزیہ کا پاسنگ بھی نہ تھی، کم سے کم میری نظر میں، مگر یہ حسن کے انداز کا فرق تھا۔ فوزیہ بے ضرر اور پالتو سیامی بلی تھی جو گود کی پناہ میں دبک کر صرف پیار مانگتی ہے۔ رابعہ جوان شیرنی تھی جو اپنے رنگ و روپ کی چمک دمک، چال کے بانک پن اور قوت تسخیر کے غرور میں کسی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے تو اسے محصور کر کے شکار کر لے۔ فوزیہ بارش کی رات میں طوفانی ہواؤں سے محفوظ گھر کی دیواروں میں نرم روشنی دینے والی موم بتی کا اجالا تھی۔ رابعہ اسی رات کے آسمان پر کوندنے والی بجلی۔ ایسے کیا منہ اٹھائے کھڑے ہو؟ وہ مسکرا کے بولی، کیا دیکھ رہے ہو تمہیں؟ میں نے ہمت سے کام لے کر سچ بول دیا۔ صبح کی اور اس وقت کی رابعہ کا فرق دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں وہ لوگ کتنا غلط سوچتے ہیں جن کا خیال ہے کہ وکالت، اکاؤنٹس اور انجینئرنگ جیسے پیشوں سے عورت کی نسوانیت کا حسن مجروح ہوتا ہے۔ اس نے بے تکلفی سے ہاتھ ملایا اور میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ شاعری پھر کبھی کر لینا، میں تم سے مفصل گفتگو کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ذرا اپنے جانے اور نکالے جانے کا قصہ سناؤ۔ آخر یہ سازش کا کیا چکر ہے؟ 1 گھنٹے تک میں بولتا رہا اور وہ سنتی رہی۔ میں نے تمام واقعات کا ذکر کر دیا جو میرے ساتھ لندن میں پیش آئے تھے اور جن کی ابتدا میرے کمرے میں ایک اجنبی لڑکی کی ہنگامہ آرائی سے ہوئی تھی اور انتہا میرے لندن سے ڈی پورٹ کیے جانے پر۔ میں نے اس شبے کا اظہار بھی کیا کہ وہ لڑکی میری تصاویر لینے ہرگز نہیں آئی تھی۔ تصاویر ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتی اور راہ چلتے یوں کھینچی جا سکتی تھی کہ مجھے خبر ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، غالباً وہ میرے خطوط کی تلاش میں تھی۔ تمہارے خطوط سے اس کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ رابعہ نے کہا، رابعہ، اگر میں یہ فرض کر لوں، میرے پاس تو یقین کرنے کی وجوہات بھی معقول ہیں کہ میرے والد کو بلیک میل کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ میں نے کہا، تو ذرا مجرموں کے نقطۂ نظر سے سوچو کہ کسی مجبوری یا کمزوری، ماضی کی کسی ایسی غلطی کے باعث جس کا اثر مستقبل پر بھی پڑ سکتا ہو، خواہ یہ غلطی دانستہ ہوئی ہو یا نادرستگی میں سرزد ہوئی ہو، مجرم میرے والد کا لہو چوستے رہے۔ میرے والد فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، چنانچہ کسی داغ گناہ سے ان کے دامن کی آلودگی کو میں ناممکن نہیں سمجھتا۔ لیکن جو بات غور طلب ہے وہ بلیک میلنگ پر ان کی خاموشی ہے۔ انہوں نے کسی قابل اعتماد دوست پر، مثلاً شیروانی صاحب پر، کیا مجھ پر بھی اعتماد نہیں کیا، جو شخص زندگی میں ایک مقصد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہو اور جدوجہد آزادی کو اپنے تمام تر رشتوں کا لہو دے چکا ہو اور اتنا باہمت ہو کہ اتنا بڑا صدمہ جھیل کے پاگل نہ ہوا ہو بلکہ نئے سرے سے زندگی کی دوڑ میں شریک ہو گیا ہو، اور جو اپنی دنیا کو ایک بار مکمل تباہی سے دوچار ہوتے دیکھ کر بھی مایوسی کا شکار نہ ہوا ہو، اور جس نے گردش روزگار سے شکست قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو، جو تعمیر نو کے مقصد میں کامیابی حاصل کر چکا ہو، اسے بے بسی کے ساتھ سب کچھ ہار دینا کیوں قبول ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بزدل تھا یا اسے اپنی زندگی سے بہت پیار تھا؟ نہیں رابعہ، نہ وہ بزدل تھا اور نہ خود غرض۔ اس کی جدوجہد کا حامل اور اس کا سرمایہ حیات میں تھا۔ اس عمر میں اسے اپنا نہیں، میرے مستقبل کا تحفظ عزیز ہو سکتا تھا۔ وہ یوں مرنے کی بجائے ایک ہی بار مرنے یا مارنے کو ترجیح دیتا۔ وہ اپنی بدنامی اور رسوائی کے خیال سے یا اپنے ماضی کے کسی جرم کے افشا ہونے کے احساس سے یا کسی گناہ کی تشہیر کے خوف سے بھلا کیوں بلیک میل ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ اس کی خاموشی کا سبب ہی یہ تھا کہ وہ مجھے بچائے رکھنا چاہتا تھا۔ اسے یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا سیب میری زندگی پر سایہ فگن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے سے دور رکھا۔ اگر میں قریب ہوتا
تو یہ سب کچھ کہاں برداشت کرتا اور دشمنوں کے ہاتھوں اس کی تباہی کا خاموش تماشائی کیسے بنا رہتا۔ میں اس سے پوچھتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ مجھے پتہ نہ چلتا، وہ نہ بتاتا تو میں خود معلوم کر لیتا۔ اسی مجبوری کے باعث اس نے مجھے بہت دور کے کالج میں پڑھایا اور انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے برطانیہ بھیج دیا۔ ذرا خود سوچو، کیا لاہور میں اچھے کالج نہ تھے؟ اور اب وہ پرانا زمانہ تو ہے نہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے رئیس زادے ولایت چلے جاتے تھے۔ اب زیادہ سے زیادہ تعلیم کے مواقع ملک میں ہی حاصل ہیں۔ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم بھی ملک ہی میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت اعلیٰ سطح پر ڈاکٹر یا انجینئر کسی فیلڈ میں اسپیشلائز کرنے کی خاطر تو باہر چلے جاتے ہیں، مگر میں نے تو انجینئرنگ کی سند بھی حاصل نہیں کی تھی، صرف BSc کیا تھا کہ ابا نے مجھے چلتا کیا۔ بہانہ یہ کہ اعلیٰ تعلیم کا جو معیار اور تصور وہاں ہے، یہاں نہیں۔ میں کم عقل اور نہ تجربہ کار تھا اور میرے ذہن میں یہ سب کچھ نہیں تھا جو آج ہے کہ مجھے باہر بھیجنا حالات سے لا علم رکھنے کی سازش ہے۔ میں لالچ میں آ گیا کہ چلو ولایت میں عیش کریں گے اور دنیا دیکھیں گے۔ آج یہ سوچ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میرے باپ نے کس طرح میری زندگی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے قتل ہونا قبول کیا۔ اس نے اپنی ساری کمائی لٹا دی اور مجھے خبر نہ ہونے دی۔ اس کا منافع ایک دستخط پر دوسروں کے کھاتے میں چلا گیا۔ وہ مجھے لکھتا رہا، سب خیریت ہے۔ اس کی کوٹھی کار سب بک گئے۔ اس نے لکھا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک نمک حرام خادم کے ادنا خادم کی حیثیت سے ملازم ہو گیا، مگر اس نے مجھے لکھا کہ ٹیلی فون بدل گیا ہے۔ نوٹ کر لو۔ وہ گھر میں جھاڑ پونچھ کرتا رہا، بچے کچے ٹکڑے سمیٹتا رہا اور کٹھیا میں مبتلا ہونے کے باوجود علاج کو ترستا رہا، مگر اس نے مجھے محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے رابعہ کہ کوئی شخص اتنا بڑا راز سینے میں لے کر قبر میں جا سوئے؟ مجھے یقین ہے ابھی اس کا مرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جب اجل کے نامہ یرغ کے آنے کا وقت ہوگا اور اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگے گی تو وہ اپنے بیٹے کے سامنے اعتراف کرے گا کہ اس نے تمام عمر اسے بے خبری کے اندھیرے میں کیوں رکھا۔ یہ وقت اس کے خیال میں ابھی دور تھا۔ میری تعلیم کا زمانہ پورا نہیں ہوا تھا اور اس کی بیماری کی نوعیت ایسی نہ تھی کہ وہ کچھ دن اور اسی زندگی کو اور اس کی مجبوری کو لے کر نہ چلتا رہتا۔ وہ اس وقت تک مجھے کچھ نہ بتاتا جب تک میری تعلیم مکمل نہ ہوتی، اور ظاہر ہے کہ میں واپس آتا تو وہ کیسے چھپاتا کہ اس نے اپنا سب کچھ کہاں اور کیسے ہار دیا۔ اسے ڈر ہوگا کہ ابھی یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میرا رد عمل انتقامی ہوگا اور میں تعلیم اور مستقبل پر لعنت بھیج کر اس کے دشمنوں کے خلاف صفِ آرا ہو جاؤں گا۔ ایسی صورت میں اس کا مشن ادھورا رہ جاتا اور یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی، لیکن اس کے دشمن بہرحال اس اندیشے میں مبتلا ہوں گے کہ بڈھے نے خاموشی کے وعدے کے باوجود کہیں اپنے بیٹے کو سب کچھ نہ لکھ مارا ہو۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جب آدمی کے پاس ہارنے کو کچھ نہ رہے تو وہ زندگی بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ وہ لڑکی یہی دیکھنے آئی ہوگی کہ کہیں میرے خطوط میں کوئی ایسی تحریر تو نہیں ہے جس میں بلیک میلنگ کا شکار ہونے والے نے شکاری کا کچا چٹھا بیان کر دیا ہو۔ اگر میرے والد کو موت کا یقین ہوتا تو وہ مجھے لکھ دیتے کہ ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی انہوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کی۔ زندگی میں نہ سہی، مرنے سے پہلے باپ اپنے بیٹے کو یہ راز بتا کہ اپنی روح پر کوئی بارگناہ نہ رکھتا، مگر ان کی موت اچانک واقع ہو گئی۔ کیوں؟ کیسے؟ ان سوالوں کا جواب تو دوبارہ پوسٹ مارٹم سے مل ہی جائے گا۔ باقی سوالات کا جواب میں بشرطِ زندگی خود معلوم کروں گا کہ ان کی زندگی کا وہ کون سا راز تھا جسے انہوں نے مجھ پر بھی افشا نہ کیا۔ اگر وہ بدترین جرم یا گناہ ہوا
تب بھی ان کی عزت و توقیر میری نظر میں کم نہ ہوگی، کیونکہ ایک باپ کی حیثیت سے جو کچھ انہوں نے میرے لیے کیا وہ بہت خوش نصیب بیٹوں کا مقدر ہوتا ہے، اور ایسے باپ بہت کم ہوتے ہیں، شاید نہیں ہوتے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، جس میں جیلر نے دوسری بار سر اندر ڈال کے اور کھنگار کے یاد دلایا کہ وقت بہت دیا جا چکا ہے۔ رابعہ نے ایک سرد آہ بھری اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے مفروضات کے منطقی جواز سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ واقعات کو دیکھتے ہوئے اسباب کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم ان خونخوار درندوں کو تلاش کر لو گے جنہوں نے تمہارے والد کی جان لی۔ تم بڑے ذہین شکاری ہو اور تمہارے ساتھ قدرت کے نظام انصاف کی قوت ہے۔ خیر و شر کی ازلی و ابدی جنگ میں اگر آخری فتح خیر کی نہ ہوتی تو آج اس دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ میں اپنی بساط، استطاعت اور استعداد کے مطابق تمہاری مدد کروں گی۔ میرے لیے سب سے بڑا سہارا یہی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ محسن ہے، تم ہو، منظر ہے اور سلامت شاہ ہے۔ سلامت شاہ تمہارا ٹرمپ کارڈ ہے، وہ بولی۔ اس کی گواہی تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتی ہے، ورنہ اب تک حالات کی اور واقعات کی تمام شہادت تمہارے خلاف ہے۔ یہ تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ آلہ قتل پر تمہارے فنگر پرنٹ ہوں گے، پھر رہ کیا جاتا ہے؟ وجہ قتل تک بالکل واضح ہے۔ کل تمہاری ضمانت ضرور ہو جائے گی۔ میں نے اپنے طور پر اس کو یقین دیا ہے۔ میرے ڈیڈی کے بھی کچھ تعلقات تھے، وہ لوگ ابھی زندہ ہیں اور پرانے تعلق سے مجھے بیٹی بھی سمجھتے ہیں۔ پرانے وزیدار لوگ ہیں نا، ان کی کوشش اضافی مدد ہے۔ پھر یہ کیس سپریم کورٹ تک لڑیں گے۔ تھینک یو ویری مچ رابعہ، میں نے کہا۔ زندہ رہا تو تم سب کے احسانات کا بدلہ ضرور چکا دوں گا۔ وہ مسکرائی۔ زندہ تو خیر تم رہو گے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ نہ ادا کر سکو۔ ایک بات پوچھوں رابعہ، بلکہ دو باتیں، میں نے کہا۔ ان کا تعلق تمہاری ذات سے ہے۔ پوچھو، وہ بولی۔ میرا خیال تھا تمہارا کبھی مجھ سے ذاتی تعلق نہیں رہا، اسکول اور کالج تک بہرحال نہیں تھا، یا تھا تو یک طرفہ۔ میں نے اس کی صورت کو غور سے دیکھا۔ یہ بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتی ہو، مجرم یا بے گناہ؟ اگرچہ میرا اپنا یقین کوئی میں نے نہیں رکھتا، لیکن میری نظر میں تم قاتل نہیں ہو، یہ میرا ایمان ہے، اور ایمان کا جواز عقل سے نہیں ملتا، وہ بولی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ احساس بھی بڑی نعمت تھا کہ میرا ساتھ دینے والے مجھے گنہگار نہیں سمجھتے۔ اب جلدی سے وہ دوسری بات بھی پوچھ لو۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔